پاکستان نے یہ کامیابی حاصل کر لی ہے کہ انہوں نے ایک 14 نکاتی میمورینڈم ڈیولپ کر لیا ہے. جو 14 نکاتی انہوں نے وہ دیے ہیں، اپنا پروگرام دیا ہے، وہ پاکستان نے دیا، ایران کا ٹھیک ہے، بالکل آج انہوں نے پہنچا دیا. چائنا جو ہے اس میں پارٹ پلے کرے کہ ایک پیس ایگریمنٹ سائن ہو جائے بٹوین یو ایس اینڈ ایران. چائنا کا بہت بڑا انٹرسٹ ہے اس میں. امریکہ جو ہے چائنا کو اپنا کچھ مال بیچے گا وہاں پہ. تائیوان میں جو تم کر رہے ہو اس سے بعد آ جاؤ. ون چائنا پالیسی، ون چائنا پالیسی اس نے پیش کی تھی. جی ہاں، چائنا نے تائیوان کو پیش کی لیکن انہوں نے نہیں مانی. یہاں سے اپنا عمل دخل بند کر دو تائیوان سے جی، تو میں ایران سے سائن کروا دوں گا معاہدے. یو این سیکورٹی کونسل میں جو ریزولوشن، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہو؟ وہ بھی چائنا کے ہاتھ میں. السلام علیکم، سید محمد جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. یہ جو ابھی منگل گزرا ہے اس کے بعد سے 72 گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہیں. اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ پیرل میں چل رہی ہیں. ایک جس کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں امریکہ نے سعودی عربیہ کے ساتھ، قطر کے ساتھ، کویت کے ساتھ، یو اے ای کے ساتھ ایک ریزولوشن داخل کیا ہے سیکورٹی کونسل میں، جس کے تحت وہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے اس کو کھلوانا چاہتے ہیں. اور دوسری بات، پاکستان نے یہ کامیابی حاصل کر لی ہے کہ انہوں نے ایک 14 نکاتی میمورینڈم ڈیولپ کر لیا ہے اور اس پہ کافی حد تک رضامندی ہے امریکہ کی اور ایران کی. اب سائن ہونا اس کے اوپر باقی ہیں. اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر جنگ کے ہم ایک امن کی طرف چلے جائیں گے. یہ جو محرکات ہیں ان کے پیچھے کچھ نیگیٹو فورسز کام کر رہی ہیں، کچھ پازیٹو فورسز کام کر رہی ہیں. نیگیٹو فورس، the only force is Israel، جس کو اسٹیٹ آف ہرمز سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اس کو بس ایران کو ختم کروانا ہے. جبکہ پازیٹو فورس ہے، کھل کے سامنے تو نہیں آتی لیکن مشاورتیں اس کے ساتھ چل رہی ہیں، بہت سی چیزیں اس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں لوگ، اور وہ ہے چائنا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے اپنے کوئی انٹرسٹ ہیں اس میں، یا صرف یہ ایک برادرانہ طور پر ایک پرانے ساتھی ہونے کے ناطے چیزوں کو آگے لے کے پازیٹیو ڈائریکشن میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں. شیخ آفتاب حنیف صاحب موجود ہیں، ایک دفعہ ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ سب کیا چل رہا ہے. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شکر ماشاء اللہ. آپ ٹھیک ہے جناب. تو میں نے جس طرح ذکر کیا، نیگیٹو فورس تو سب کو پتا ہے اسرائیل، اس کا واقعی اسٹریٹ آف ہرمز سے اس کو تیل کی کوئی ضرورت نہیں، اس کا اپنا تیل ہے اور اس کے پاس میڈیٹرینین سی ہے اس دوسری سائڈ پہ، تو اس کا واقعی اس سے کچھ لینا دینا نہیں، ایکسیپٹ دے وانٹ ٹو ایلیمینیٹ ایران، کنسیڈر ٹو بی اے بگیسٹ تھریٹ ٹو دیم، اور اس کی ساری کیپبلٹیز وہ ختم کروانا چاہتا ہے. وہ اس معاہدے کے خلاف ہے کہ کسی طرح یہ ان کا معاہدہ نہ ہو اور جنگ کنٹینیو کرے، وہ نہ کرے تو میں کروں اور اس کو کسی طرح سفیدستی سے مٹا دیں، جس طرح کے وہ کلیم کرتے ہیں. دوسری طرف ایک پازیٹیو فورس ہے اور اس میں پرماننٹ نام جو چائنا ہے، اور بھی ممالک ہیں لیکن ایٹ دا فور فرنٹ آئی وڈ سے از چائنا. وہ یونائٹڈ نیشنز کے کیس میں بھی جو ایک ایکٹیویٹی چل رہی ہے آفٹر دا resolution made by the United States among other Arab countries، ایک اس میں بھی وہ ویٹو اگر کرے گا تو وہ چیزیں رک سکتی ہیں، اور اگر ویٹو نہیں کرے گا تو پھر ایک وہ ہو جائے گا جو کہ امریکہ چاہتا ہے. جبکہ دوسری طرف چائنا جو ہے اس میں پارٹ پلے کرے کہ ایک پیس ایگریمنٹ سائن ہو جائے بٹوین یو ایس اینڈ ایران. تو اس کے بارے میں ذرا کچھ فرمائیے کہ ایران کا بھی اپنا کوئی انٹرسٹ ہوگا، اس کو اپنی سروائیو کرنا ہے اس دنیا میں، مقابلہ کرنا ہے دوسروں سے. شاہ جی بات یہ ہے، ابھی آپ نے فرمایا کہ برادرانہ ریلیشن شپ، پازیٹیو قوتیں اور نیگیٹو قوتیں. جی ہاں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ برادرانہ تعلقات کوئی چیز نہیں ہوتی ممالک کے درمیان. ٹھیک ہے. خاص طور پہ جو سامراجی ممالک ہیں جو ٹریڈ کرتے ہیں ان کے درمیان کوئی برادرانہ چیز نہیں ہوتی، اپنا اپنا سودا بیچنا ہے. چائنا کا بہت بڑا انٹرسٹ ہے اس میں. اوکے. آبلائے ہرمز سے وہ تیل لیتا ہے، اور جو آبنائے تائیوان ہے جی اس سے وہ تیل بھی اس کا ہے، اس تیل کا تعلق بھی ہے، اور دیگر اشیاء اسلحہ یہ وہ سارا کچھ وہیں سے اس کی گزرگاہ ہے. اسی کی چائنا کلیم کرتا ہے کہ تائیوان اس کا حصہ ہے، جبکہ امریکہ جو ہے اس نے وہ نہیں ہوتا ٹنڈ میں کانا ٹھوکا ہوا چائنا کی، وہ تائیوان کے اوپر اس نے اپنے جو ہائی لیول کے ڈپلومیٹس ہیں ٹھیک ہے وہ بھی بٹھا رکھے ہیں، اور ان کو مسلسل مشکل دے رہا ہے کہ تم آزادی کی طرف ہو، تم ایک انڈیپینڈنٹ نیشن ہو، اپنی سوورنٹی پہ رہو، جمہوریت کے نام پہ. چائنا کمیونسٹ
ہے. تو اس میں اب جانا ہے ٹرمپ صاحب نے چائنا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو عراقچی صاحب چائنا میں ہو کے آئے ہیں, جی جی, تو یہ کوئی بلا مقصد نہیں گئے. ٹھیک ہے. ان دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہے, کن دو میں؟ چائنا میں اور ایران میں. ٹھیک ہے. انڈرسٹینڈنگ ہے, دونوں انڈرسٹینڈنگ سے ہی چل رہے ہیں. اب چیزیں میں نے کل بھی کہا تھا کہ کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. پہلے سمجھ نہیں آ رہی تھی نا لوگوں کو. ٹرمپ صاحب کچھ کہتے تھے, 15 منٹ بعد کچھ کہہ دیتے تھے, آدھے گھنٹے بعد کچھ کہتے تھے. اب سمجھ آنا شروع ہو گئی کہ معاملات کس طرف ہیں, کیا جا رہے ہیں. یہ جو ہے نا آبنائے ہرمز, جی جی, یہ ایران کی ڈھال ہے, پتہ چل گیا سب کو. ٹھیک ہے. دنیا کی ٹریڈ یہاں پہ ہوتی ہے آئل کی. چائنا کو تو کوئی دقت نہیں ہے, چائنا اپنا تیل یہاں سے لیتا ہے, اس کے زیادہ تر تیل جو ہے وہ یہی سے جا رہا ہے, باقی دنیا کا بھی جا رہا ہے پاکستان سمیت. لیکن بات یہ ہے کہ کیا آبنائے ہرمز ہی صرف مسئلہ ہے, اور چائنا اس میں کیوں ہے؟ ٹھیک ہے. جو 14 نکاتی انہوں نے وہ دیے, اپنا پروگرام دیا ہے, وہ پاکستان نے دیا, وہ چائنا اس کا ایران کا, ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہی انہوں نے پہنچا دیا. اب اس میں ٹرمپ صاحب مان گئے ہیں, تریاں بھی لگا رہے ہیں, اس میں بات ہوگی, کوئی MOU سائن ہوگا, ایک صفحے کا ہو جائے, لیکن 30 دن اس پہ کام ہوگا, اسٹیپ بائی اسٹیپ. کوئی اگر معاہدہ ہوتا ہے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ 30 دن لگیں گے اس پہ, بالکل ایک دم نہیں ہونا. یہ 30 دن کیوں لگیں گے؟ ٹرمپ جا رہے ہیں وہاں پہ چائنا میں, وہاں پہ چائنا اس کے ساتھ کیا بات کرے گا؟ آپ نے ہرمز کھول دو. ویل کہتے ہیں کہ وہ چائنا, امریکہ جو ہے چائنا کو اپنا کچھ مال بیچے گا وہاں پہ, اپنے پروڈکٹس بیچے گا, کیونکہ ایک بڑی اکانومی ہے چائنیز. کوئی نہیں, بک رہا ہے نا, آلریڈی بک رہا ہے, وہ بیچے گا, کیا بیچے گا. بات ہوئے گی تائیوان کی. اچھا, کہ تائیوان میں جو تم کر رہے ہو اس سے بعد آ جاؤ. پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ تائیوان جو ہے نا, تائیوان تھوڑی سی ہسٹری میں بتاتا ہوں. تائیوان یہ 1624 سے لے کے نا تو 1661 تک, 1661 تک یہ ڈچ کالونی تھا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہ کچھ عرصہ جاپان کی قبضے میں بھی رہا, کنگ ڈائناسٹی اس میں بھی رہا. پھر چائنا میں اس پہ یہ جو ہے نا قبضہ کر لیا. اس وقت جب یہاں پہ چائنا کا جو ہے نا علاقے, کیا اس کا نام ہے, گوانگ ڈانگ اور فیجین, جو سامنے والے جزیرے کوسٹل, وہاں سے لوگ وہاں جانا شروع ہوئے ٹریڈ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. آباد ہو گئے, اور اس وقت جو زیادہ تر آبادی ہے وہ چینیوں کی ہی ہے تائیوان کے اندر. جی ہاں. اوکے. 2016 میں جب نسائی ونگ وہاں پہ آئی نا, ایز اے الیکشن جیت کے پریزیڈنٹ, اچھا ٹھیک ہے, انہوں نے ٹرمپ سے رابطہ کیا. اچھا, سپورٹ چاہیے, سپورٹ کے لیے, سپورٹ کے لیے. ظاہری بات ہے. انہوں نے وہاں پہ اپنے جو ہائی ایپس ہیں نا وہاں پہ بھیج دیے. تو چائنا نے وہاں پہ سمندری مشقیں شروع کر دی. پھر 2020 میں انہوں نے ٹیلی فون کیا ان کو, اور مزید چائنا جو ہے ان کی فوجی مدد بھی کی. ٹھیک ہے. ان کے F-16 جو ہے, F-16 جو ہے, اس کی ٹیکنالوجی بڑھاوا دینے کے لیے بھی کام کیا. چائنا نے کیا کہ ان دونوں صوبوں میں, جو میں نے ابھی کیا اس کا نام بتایا, وہاں پہ اپنی جدید اسلحہ نصب کر کے اپنی فوج کو ہائی الرٹ کر دیا جنگ کے لیے تیار ہو. ٹھیک ہو گیا. آلرائٹ. اس کے بعد چائنا پہلے جو تھی نا, مطلب جب آزاد ہوا ہے شروع میں, یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد, شاید ہی چائنا کے پاس سمندری طاقت نہیں تھی اتنی, لیکن اب وہ بہت مضبوط ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس نے اپنے وہاں پہ شپ بھی رکھے ہوئے ہیں. امریکہ اس کے ساتھ کھلے سمندر میں کسی طرح کا پنگا لے نہیں سکتا. اچھا. یہ چھوٹا سا جزیرہ ہے تائیوان, میرے خیال میں کچھ 17 چھوٹے ملک ہوں گے جو اس کو آزاد ملک تسلیم کرتے ہیں, باقی کوئی نہیں کرتا. اوکے. لیکن بڑا اہم ٹریڈ روٹ ہے. تو اسرائیل جیسی کوئی چیز ہے؟ نہیں, اسرائیل کچھ اور چیز ہے. یہ نہیں, اس کی میں کہہ رہا ہوں ایز ریکگنیشن کی بات کر رہا ہوں. ہاں, وہ اسرائیل جو ہے نا امریکہ کا مڈل ایسٹ میں تھانے دار ہے. یہ وہ نہیں ہے, اس کو بنانے کی کوشش کر رہا ہے وہ, لیکن وہ چائنا اس کو تسلیم نہیں ہلنے دیتا. اگر چائنا پہ تائیوان کا قبضہ ہو جائے, جس طرح وہ کہتا ہے یہ ہمارا ملک ہے, ٹھیک ہے نا, ون چائنا پالیسی اس نے پیش کی تھی. جی ہاں, چائنا نے تائیوان کو پیش کی, لیکن انہوں نے نہیں مانی. ٹھیک ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر امریکہ اس میں سے نکل جائے, ٹھیک ہے, اور چائنا اس کو اپنا حصہ بنا لے, چائنا کے اندر اس میں کمیونسٹ پارٹی میں آ جائے, ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ جو تھا نیشنل پارٹی, یہ شروع میں جب کمیونسٹ پارٹی آئی نا جیت تو نیشنلسٹ نیشنلسٹ کو انہوں نے دھکیل دیا تھا یہاں پہ, آنے کے دھکیل دیا. اچھا.
کہ جاؤ یہاں سے ادھر چلے جاؤ، وہاں جا کے انہوں نے اپنی حکومت بنا لی. لیکن چائنا کا قبضہ ہو جائے تو آپ بنائے تائیوان مکمل طور پہ چائنا کے کنٹرول میں آئے گی، اور پیسیفک اوشن جو ہے وہ پورے کا پورا چائنا کے کنٹرول میں آ جائے گا. اور اگر پیسیفک اوشن چائنا کے کنٹرول میں آ گیا تو جاپان میں اور کوریا میں جو امریکہ کے اڈے ہیں وہ ناکارہ ہو جائیں گے، کیونکہ جب مرضی وہ اس ناکہ بندی کرے گا، تیل جانا بند ہو جائے گا، دیگر سامان بند ہو جائے گا، ناکارہ کر دے گا، پھر چلے گی وہاں پہ. یہ سارے شاید صاحب ٹریڈ روٹ، یہ تمام جو آبنائیں ہیں یہ ایک دو آبنائیں نہیں ہیں. ابھی ایگزامپل سیٹ ہو گئی نا یہاں سے، ہرمز سے جو ہے نا، ہاں ایگزامپل سیٹ ہو گئی. یہ ہے ٹریڈ روٹ. جی جی، یہ امریکہ نے نہیں دریافت کیے ہوئے، یہ یورپ نے کیے ہوئے. ٹھیک ہے، ڈچز نے کیے ہیں، برطانیہ نے کیے ہیں، پھر پرتگالیوں نے کیے ہیں، اسپین نے کیے ہیں. یہ تمام ان کی ہی یہ دریافتیں، یہ تمام. اور یہ آبنائیں جو ہیں یہ ایک دو نہیں ہے، یہ کافی ہیں دنیا میں. ٹھیک ہے، لیکن جو چائنا سے کنسرن ہے وہ یہ ساری یہ جو اس روٹ سے ہیں تین اگر ہرمز کو ایڈ کر لیں تو تین ہیں. ہرمز کو ایڈ کر لیں، ملاقہ بھی ہے اس میں، اس کو بھی ایڈ کر لیں. ٹھیک ہے، یہ بڑی اہم ہے چائنا کے لیے. یہ شاہ رگیں ہیں، یہ چائنا کی شاہ رگیں. چائنا کسی طرح بھی اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. یہ ٹریڈ روٹ، میں آپ کو بتاؤں دنیا کی تمام جنگیں ٹریڈ روٹس پہ ہی ہوئی ہیں. یہ دریافت کی تھی یورپ نے، اب اس پہ قبضہ کر لیا ہوا ہے کس نے؟ امریکہ نے، صہیونی. اچھا ٹھیک ہے، صہیونیوں نے. اچھا اس پہ قابض ہیں صہیونی. اور میں اب ایک اور بات بتاتا ہوں. یہ جو بدر تھا نا، بدر جہاں جنگ بدر ہوئی، جی جی ٹھیک ہے، بدر بھی ٹریڈ روٹ تھا. اچھا، وہاں سے جو مشرکین میں مکہ تھے، بہت بڑے ارب پتی ٹریڈرز، وہ مسلمانوں کو وہاں سے گزرنے نہیں دیتے، ٹریڈ نہیں کرنے دیتے تھے. پھر اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جا کے جنگ کی، اللہ کی مدد آئی تو ٹریڈ روٹ کھل گیا. اچھا، پھر اس کے بعد مسلمانوں کی آمد شروع ہو گئی. اچھا، یہ بڑا اچھا ریلیٹ کیا آپ نے اس کو. یہ بھی ٹریڈ روٹ ہے. یہ تمام ٹریڈ روٹ جو ہے نا، جو جتنے بھی سامراجی ممالک ہیں، خاص طور پہ سامراجی ممالک میں جتنے بھی جن کے پاس طاقت کے جو سرچشمے ہیں، ٹھیک ہے، اس وقت یہ سارے ہیں صہیونی. انہوں نے وہاں پہ قبضہ کیا ہوا، کسی اور کو جانے نہیں دیتے. اب یہ آبنائے ہرمز جو ہے یہ ایران نے بند کی ہے، ایک ٹریڈ روٹ بند کیا ہے. ٹھیک ہے، ان کی چیخیں نکل گئی ہیں. اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ کس طرح ہم نے سامراج کو پیچھے دھکیلنا ہے. اب ٹرمپ صاحب جا رہے ہیں 14-15 کو چائنا پہ، تو وہاں پہ جا کے ہرمز کی بات نہیں کریں گے، وہ تو بند ہے. اب یہ بات ہوگی کہ یہ چلو یہ ایم او یو تو سائن ہو گیا، 30 دن کے بعد دستخط ہونے ہیں. اگر تم یہاں سے اپنا عمل دخل بند کر دو تائیوان سے، تو میں ایران سے سائن کروا دوں گا معاہدے. یہ ہوگا صحیح بارگیننگ ٹول آ گیا اس کے پاس. اس میں برادرانہ چیز نہیں ہوتی کوئی بھی، یہ اپنا انٹرسٹ ہے. اگر آپ برادرانہ کہیں گے نا تو کتنا خون دیں گے کسی کو، سارا خون نچوڑ لے گا آپ کا. کوئی برادر شرادر نہیں ہوتا اس میں. یہ سب باتیں بنی ہیں برادرانہ ممالک کے درمیان. سامراجی ممالک، چائنا بھی سامراج ہے، کمسٹ سامراج ملک ہے. دوسری طرف جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، سرمایہ دارانہ سامراج ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی سامراج ہے. اچھا، لیکن آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کی چوکنگ پوائنٹس چوکنگ پوائنٹ ہے سارے ایسی، اس صورت میں ان حالات میں امریکہ ایز اے کنٹری نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو اس کے وجہ سے کوئی چوکنگ پوائنٹس ہیں جس کو آپ نہیں، چائنا کے لیے نا. ہاں، میں کہہ رہا ہوں اگر دونوں کو کمپیئر کریں ایز سپر پاور، یہ ایمرجنگ سپر پاور ہے چائنا اور آلریڈی ایگزسٹنگ سپر پاور ہے، اس کے بعد واقعی کوئی ایسا کوئی چوکنگ پوائنٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو اسٹرینگل کر سکیں. اس کے لیے ہوگا جس کی آپ نے گچی پکڑی ہے، اس کے لیے ہوگا. یہ جو ہے نا، یہ ٹریڈ روٹس جو ہیں، یہ امریکہ کے لگ بھگ ادھر بھی نہیں ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ ارد گرد ہے چائنا کے، پاکستان کے، انڈیا کے، جاپان کے. یہ جو روٹس ہیں نا یہ یہیں پہ ہیں. اور جو سی پیک کا جو پلان ہے نا، یہ ہاں جی، وہ بھی اس کا حصہ، وہ بھی اسی کا حصہ ہے. اس کو یہ ایڈوانٹیج بنائے تائیوان کی وجہ سے یہ بنا رہا ہے جناب. اس میں سے اس کو جانے کہ جو گوادر کا سمندر ہے نا، بڑا دنیا کا گہرا ترین سمندر ہے، اور اس پہ آپ جہاز کنارے پہ لگائیں. جی ہاں، بجائے کے کافی دور لگائیں، پھر وہ ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ کنارے پہ لگائیں، مال اتار لیں اور ساری دنیا میں لے جائیں. اور اسی کے پیرل جو ایران کے ساتھ 4 بار
پہ شروع کیا چار تھا بار تو ایران نے دے دی تھی اس کو انڈیا کو, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس سے اس نے پیسے لیکن اس کا وہ یعنی کہ پاکستان سے اگر چینل نہیں بنتا تھا چائنا کا تو وہ ادھر سے بنا لیتا افغانستان, لیکن کام بہت ہوتا ہے افغانستان میں, سارا ہلی ایریا, تو وہاں سے ہو کر آنا تو ڈیفیکلٹ ہے. اس میں پاکستان کو 6 راستے بتا دیے کہ یار ادھر سے چلے جاؤ, ایران کا مال جائے گا تو افغانستان تو نہیں روکے گا نا, ٹھیک ہے, وہ ہمارے ساتھ ہی ہیڈل کرے گا. جی ہاں جی, ادھر سے نہیں روکے گا پاکستان کی وایا بٹنڈا, ادھر سے نہیں, ادھر سے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جانا تو ہے یہ دونوں. اچھا, تو اب ان حالات میں جب ہم دیکھ رہے ہیں تو اگین اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو تھنک کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا پیس. دیکھیے بات یہ ہے شاہ جی, وہ بڑا مفادات کی جنگ ہے, ہاں بڑا مشکل سودا ہے نا امریکہ کے لیے. لیکن امریکہ اگر مشکل سودا تھا کیوں جا رہا ہے؟ امریکہ کو نہیں پتا کہ یہ بات ہوئے گی, پہلے سے کچھ سوچ کے جائے, کچھ پہلے سے تعین کر کے جائے گا نا. دیکھیں یہ تاریخیں تو بہت پہلے طے کر لی جاتی ہیں, وہاں کیا بات چیت ہونی وہ بھی طے کر لی جاتی ہے, لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ود ان فیو منتھس, یہ کوڈ بی نیو تھنگ جو کہ ایک ہڈل آ گیا میٹنگ سے. جو ہوا نا یہ بھی ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے, فروری مارچ اپریل میں ہوا نا, یہ بھی ان کی اپنی یہ امریکہ کی غلطی کی وجہ, ٹرمپ کی غلطی کی وجہ سے ہوا. مطلب سارا کچھ ویسے ہی تھا, سموہ چل رہا تھا, ایک تھر تھا یار امریکہ حملہ کر دے گا. 28 فروری کا دن یادگار دن ہوگا دنیا. 28 فروری کو امریکہ نے اپنا روب ساری دنیا سے اتار کے پھینک دی. اب ہر بندہ اس سے بات کر کے نکلو یہاں سے. صحیح. اچھا, بیفور وی کلوز ذرا تھوڑا سا ذکر کریں جو یو این سیکورٹی کاؤنسل میں جو ریزولوشن پیش کر دیا ہوگا, ریزولوشن پیش ڈرافٹ اس کا پریزنٹ ہو گیا فرام یو ایس, تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس پہ بھی چائنا کی انوالومنٹ, وہ بھی چائنا کے ہاتھ میں, وہ بھی چائنا کے ہاتھ میں. چائنا نے ویٹو کر دیا, رد ہو جائے گا. ساری گیم اب چائنا کے ہاتھ میں. یس, ساری گیم اب چائنا کے ہاتھ میں. ایبسولوٹلی. سیدھی بات ہے, کیا بات کرے گا 15 تاریخ کو 14 کو جا کے, چائنا پر فارغ کر دے گا اس کو. او یس, ساری گیم اب چائنا کے ہاتھ میں. چائنا کو کچی گولیاں نہیں کھیل رہا. چائنا کے اپنے مفادات ہے, اس نے آگے اس کو رکھ کے اپنے وہ جو ہے نا اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. ناظرین, آپ نے شیخ آفتاب حنیف صاحب کی رائے سنی, ان کے خیالات سنے, ان کی طرف سے نئی انفارمیشن سنی جو کہ اس کیس میں بڑی انٹرسٹنگ ہے. آپ بھی ہمیں اپنی آراء سے مطلع فرمائیں. میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا اور ایک نئے سیشن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو, خدا حافظ.